کچھ پاکستانی اب یہ کہنا انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ بہت خوشیاں منا رہے تھے ہم سب لوگ کہ طالبان نے کابل پہ کنٹرول سنبھال لیا اور افغانستان میں اب ان کی حکومت ہے. کہاں گئی آپ کی یہ ساری خوشی؟ تو یہ کیا ایک دم ہو گیا؟ تو نارتھ میں جو حصہ ہے آپ کا، پشاور ہو گیا، مردان ہو گیا، اوپر ایک گلگت بلتستان ہو گیا، اس پرٹیکولر علاقے کو ٹی ٹی پی نے اپنی ناردرن پروونس بتایا ہے. تحریک طالبان پاکستان نے ان پرٹیکولر علاقوں کے لیے ڈیفنس منسٹرز باقی کیبنٹ پورٹ فولیو بانٹ دیے. مطلب کہ اوور آل تحریک طالبان اس سمے پہ اس سچویشن میں پہنچ چکا ہے کہ یہ جو ویسٹرن بیلٹ ہے پاکستان کی، نارتھ ویسٹرن بیلٹ ٹو بی پریسائز، اس کو دو حصوں میں بانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہاں ہمارے ہیلتھ منسٹر، ہمارے ڈیفنس منسٹر، ہمارے کیبنٹ پورٹ فولیو ہوں گے. یہ میرے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے کہ یہ بھی ہو چکا ہے. مطلب ہو کیا رہا ہے؟ کچھ وہ ایک دم سے اٹھے اور ہمارے شہر شہر پہنچ گئے. تو اس لیے خدارہ تھوڑی سی اس پہ ذرا کیئرفل ہو جائیں. دنیا کو اور خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کو، بھارت کو، اسرائیل کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ پاکستان ایک مسلمان دنیا ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا 2023 جو ہے وہ 2022 سے بھی برا نظر آ رہا ہے، یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ امیدیں ہیں؟ وہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی جو سٹرگل ہے اپنے خزانے میں کوئی 2-4 بلین جو فارن ایکسچینج میں رکھنے کی، تو یہ کیا ایک دم ہو گیا؟ ہمیں ٹی ٹی پی کو، جو افغانستان کے طالبان ہیں، طالبان کی حکومت ہے، ان کے ساتھ ان کو ایک ہی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. تھوڑا بہت مجھے علم ہے. اب ایک لحاظ سے وہ بے ہولڈن تو ہیں ٹی ٹی پی کے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ افغانستان یا طالبان کی حکومت ٹی ٹی پی کو انکریج کر رہی ہو کہ آپ جی پاکستان میں دہشت گردی کریں اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں. یہ بھی الگ بات ہے کہ طالبان کی جو توقعات تھیں پاکستان سے وہ پوری نہیں ہوئیں. سفارتکاری میں ایسی پرابلمز رہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ریجنل سچویشن کے ساتھ پابند کر دیا، اور حالیہ جو بیانات ہماری جانب سے آئے ہیں وہ تو بہت ہی پریشان کن ہیں. اس میں تو ہم نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جی ہم کراس بارڈر جو ہے ایکشن بھی لیں گے افغانستان میں اگر کابل کی حکومت نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہ کیا. یا ایسے بیانات پبلک میں نہیں دیے جاتے. اس کی وجہ سے آبویسلی کابل حکومت میں ایک ایمبیولنس تو ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دا سینز آف اسٹیج آپ ڈسکس کرتے ہیں. ہر چیز پبلک ڈومین میں ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر امریکہ کی مدد سے کاروائیاں کریں گے افغانستان کے اندر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان. یا آپ میری بات نوٹ کر لیجئے، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے. تو اس لیے خدارہ تھوڑی سی اس پہ ذرا کیئرفل ہو جائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ سی پیک جو ہے وہ آگے بڑھے اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید بڑھیں. دنیا کو اور خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کو، بھارت کو، اسرائیل کو یہ ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ پاکستان ایک مسلمان دنیا ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. یہ بات بھی سامنے رہنی چاہیے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ہم جو ہے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور طالبان جو افغانستان کے درمیان پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ٹی ٹی پی پہلے ہم دیکھ رہے تھے شاید افغانستان میں ان کی پریزنس، پھر بارڈر پہ آئے، بارڈر سے ہوتے وہ ہمارے مین سٹیز اور اب اسلام آباد پہنچ گئے. مطلب ہو کیا رہا ہے؟ کچھ آپ کو سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ پہلے قریب سے دیکھ چکے ہیں ان حالات کو. کون سی ان کے پاس ایسی گدڑ سنگی ہے جس کے تھرو وہ ایک دم سے اٹھے اور ہمارے شہر شہر پہنچ گئے؟ جی دیکھیں، میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا. آپ کو یاد ہو جب پہلی بار یہ سوات میں مالاکنڈ ڈویژن میں آئے تھے تو اس وقت ہمارے آئی بروز ریز ہوئے تھے کہ کیوں. بالکل. پھر واقعات میں تسلسل ایک آنا شروع ہو گیا. کل جو ہم نے فگر میں دیکھ رہا تھا، نومبر کی فگرز میں دیکھ رہا تھا، تو تقریباً 2 انسیڈنٹ پر ڈے کے حساب سے یہ فگر چل رہی ہے اس وقت. ان کا اسلام آباد آنا، اسلام آباد میں ایک انسیڈنٹ کا ہونا، یہ ساری چیزیں. اور پھر بات وہ ہے کہ کیا ہم سیکورٹی فورسز ہماری ہائی الرٹ پہ ہیں یا ریڈ الرٹ پہ ہیں؟ تو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فوکس ہے وہ کرسیوں پر ہے. اسی وجہ سے جب آپ کا فوکس نہیں ہوتا تو پھر آپ کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتی ہیں. واشانی صاحب، جب پچھلا سال ختم ہو رہا تھا تو پاکستان میں امیدیں تھیں کہ شاید ہمارا 2022 جو ہے وہ اچھا ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ جو 2022 ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی برا سال جو ہے وہ کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو حالات ہمارے ڈیولپ ہو رہے ہیں
آپ برسر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا 2023 جو ہے وہ 2022 سے بھی برا نظر آ رہا ہے یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ امیدیں ہیں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے 25-30 سالوں سے تو میں پریکٹیکلی جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے کوئی سال ایسا نظر نہیں آیا جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. پاکستان اپنی تاریخ کے جو ہے نازک ترین دور سے ہر دور میں گزرتا رہا ہے. اور اس سے پہلے والے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ جو ہے یہ کوئی 20-30 سال پرانا نہیں بلکہ یہ 1947 سے شروع ہو گیا تھا. لیکن انفیکٹ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان کیا 2022 کی نسبت 2023 میں صحیح ہوگا تو اس کا جواب جو ہے وہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. یہ پاکستان کی جو سٹرگل ہے اپنے خزانے میں کوئی 2-4 بلین جو فارن ایکسچینج میں رکھنے کی یہ بالکل اسی طرح جاری رہے گی. اب دیکھیں کہ ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے جو حملے ہیں وہ بڑھے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو امیجن کر لیں کہ وہ بچے جو 2002 میں 3, 4 میں 5 میں جب دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی جو پیدا ہوئے انہوں نے سمجھا 20 سال پہلے بھی یہی چل رہا تھا, 20 سال بعد آج بھی تحریک طالبان پاکستان ہے, اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے, بلوچ لبریشن آرمی ہے, یہ وہی لوگ ہیں پرانے چلے آ رہے ہیں. بچوں کے لوگوں میں ذہن میں سوال تو آتا ہے, نکلتا ہے نا. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن نے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کا ڈینجرس ترین ملک ہے, کہاں پہ صحافی قتل ہو رہے ہیں, کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور ایک جو معاشرہ ہے وہ آپس میں کٹا ہوا ہے, جو معاشرہ ہے وہ تقسیم ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے.